ہم نے مر جانا ہے میرے دوستوں، یہاں سے چلے جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ زندگی کو اس طرح سے سمجھ کے گزارو کہ بس گئے کہ گئے، زندگی گزر رہی ہے، عقل سے زندگی گزارو میرے دوستوں، سمجھ کے زندگی گزارو، انے واہ نہیں، جاہلانہ زندگی نہیں گزارو، عقل سے زندگی گزارو، عقل سے۔ اور عقل سے زندگی کیا ہے؟ عقل سے زندگی گزارنا یہ ہے کہ جو اللہ اللہ کے رسول کہہ رہے ان کی بات مان لو، یہ ہے عقل مندی۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا خدا کی قسم۔ کتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دعائیں یہ وہ ہماری دعائیں، ہم وظیفے کر رہے ہیں، اور جو مجھے کہتے ہیں جی وہ اپنا کتنے سال ہو گئے بٹ صاحب دعائیں دسی تھی، کوئی اثر نہیں کر رہی ہے، اثر نہیں۔ تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں فجر کی نماز پڑھ رہے کہ جی قضاء ہی پڑھ لینے ہیں۔ اے میرے بھائیوں میرے دوستوں، جو فجر کی نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے، سن لو غور سے، جو فجر کی نماز اٹھ کے مسجد میں نہیں پڑھتے، اب یہ جو مرضی عمل کر لیں زیرو ہے۔ ساری رات تہجد پڑھیں، ساری رات قرآن پڑھیں، روز روزہ رکھیں، کوئی گناہ نہ کریں، فجر نہیں پڑھتے مسجد میں جا کے، زیرو۔ اپنے پاس سے نہیں کر رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ نماز پڑھا کے منہ پیچھے کر کے بیٹھ جاتے تھے، منہ پیچھے کر کے دیکھتے۔ ابھی دیکھو نا امام نماز پڑھاتے ہیں تو منہ پیچھے کر لیتے ہیں، تو پیچھے کو کر رہے ہیں، منہ کر ادھر کو کر رہے تھے، وہ کرنا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، وہ پیچھے منہ کر کے دیکھتے تھے کیا کہ کیڑا کیڑا نماز سے نہیں آیا، یہ دیکھتے تھے کون ہے، کوئی ابسینٹ تو نہیں ہوگا صبح۔ ایک صحابی رسول نوجوان جوان دیکھا فجر پہ نہیں ہے تو نماز پڑھا کے دیکھا وہ کہاں ہے، اٹھ کے فوراً اس کے گھر چلے گئے، فوراً نہیں، یہ نہیں کہ بات جاؤ، اس کے اٹھ کے گھر چلے گئے۔ نماز پہ کیوں نہیں آیا، فجر پہ کیوں نہیں آیا؟ ماں نے کہا کہ امیر المومنین ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات نفل پڑھتا رہا، تو اس کو بہت زبردست نیند آئی تھی، جو ہی اذان ہوئی تو گھر میں نماز پڑھ کے سو گیا، گھر میں سو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہن اس کو کہہ دینا ساری رات آرام سے سویا کرے، مسجد میں آ کے فجر کی نماز پڑھے، یہ زیادہ اجر والی ہے۔ ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر اس بات کا ہے کہ فجر آ کے مسجد میں پڑھے، رہنے دے تہجد نہ پڑھے۔ ہم اس کو کچھ سمجھ رہے ہیں؟ مان سے بتاؤ، کوئی سمجھ رہے اس بات کو کہ کیا چیز ہے یہ فجر کیا ہوتی ہے؟ کوئی اٹھ کے پڑھ لیجیے یا گھر سے پڑھ لیجیے۔ نماز نماز نماز، سارے مسائل کا حل نماز ہے، سارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سمجھ رہے اس بات کو؟ کیونکہ ہمارے مسئلے نماز حل کر ہی نہیں۔ کتنے لوگ اپنے مسجدیں بیٹھے یا سن رہے ہیں بتاؤ، جنہوں نے یہ سمجھ کے پڑھا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ میرے ساتھ دو بدو ہے۔ اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سنتے میں سنتا اللہ کی اس بات، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بات سنی، وہ اللہ تمہیں جواب دے رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے۔ یہ اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں بیچ میں، تم پوز ہی نہیں دے رہے، میری بات سنی ہی نہیں، اپنی ماری جا رہے، اور میری تو سنو۔ آج کے بعد یہ دیکھنے سننے والے اس طرح نماز پڑھ کے دیکھنا الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ کا جواب سننا الرحمن الرحیم، پھر اللہ کا جواب سننا مالک یوم الدین، پھر اللہ کا جواب سننا۔ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر نماز کا مجھے بتانا کہ کیا ہوا تھا، پھر بتانا نماز کیسی تھی۔ ہم نے آج تک اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ نتیجہ کا کیا نکلے، نتیجہ کیا نکلے، تم وہ کریں گے نا۔ لیکن اللہ کریم ذات ہے، اللہ اس طرح کی نماز پڑھنے والے کی بھی حاضری لگا لیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فیل کر دیں، ایسا نہیں کرتا، پھر کہتے تو حاضری لا دے۔ جب وہ کہتا ہے نا الحمدللہ اللہ جواب بیچ میں جواب دینے لگتے تو سنتا ہی نہیں، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے حاضری لا لو، چلو کوئی جو میں نے دینا تھا وہ نہیں ملے گا، اس سے حاضری لگے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی بات مانی کب ہے ہم نے؟ میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا، کہتے جی اپنا وہ فلسطین میں یہ ہو گیا ہے تو کہتے دعائیں اثر نہیں کرتی، اور دعائیں کہاں مانگی، دعائیں کہاں مانگی، دعائیں قنوت نازلہ پڑھو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لوگ جنگ خندق میں، جبکہ سارے یہود سارا پورے کا پورا عرب آگے باہر بیٹھا ہوا تھا، یہودی مل گئے تھے، اندر تھوڑے سے لوگ تھے، خندق کھودی ہوئی تھی، لوگوں نے آگے کیا کہا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم گئے، ہمیں خوف سے ہمارے کلیجے دل کو آ گئے ہیں، بنے گا کیا؟ سارے باہر اکٹھے ہوئے ہیں، اندر والے بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، بچے ہمارے اکیلے ہیں، ہمارا بنے گا کیا؟ جو ہونا ہو جائے، کوئی ایسی دعا بتا دیں ہمیں دل کو سکون مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یعنی اللہ کے نبی تو دعا بتائی تھی۔ اب ہم تو جنگ میں وہاں نہیں جا سکتے، دعا تو پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا، یا اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، میری پریشانی کو، میرے غم کو، میری تکلیف کو امن سے بدل دے۔ تو یہ دعا پڑھنی شروع کی تھی صحابہ نے، تو اللہ نے آندھی چلا دی، ایسی آندھی چلائی کہ گھوڑے اڑنے لگ گئے، ایک دوسرے میں ٹکرانے لگی چیزیں، خیمے اکھڑ گئے، ایک دم تہس نہس مچ گیا۔ اللہ آج بھی وہی ہے، عمل تو کر کے دیکھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی سی بات ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لو۔ جو پڑھ لے گا تو ایک فرشتہ ساتھ ہی اس پہ مقرر ہو کہتا ہے کہ تیری حفاظت ہو گئی، ہو جائے گی نہیں، تیری حفاظت ہو گئی، تیری کفایت ہو گئی، تیری ہو گئی، کفایت بھی ہو گئی، حفاظت بھی ہو گئی، اور اللہ نے شیطان کو تجھ سے دور کر دیا، اور جو کام تو جا رہا ہے وہ کام ہو گیا، جا۔ اتنا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندگی ہے میرے دوستو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں ایک اور دعا بتاؤں گا، لیکن آج نہیں بتاتا کیونکہ وہ آپ کی زیادہ دعائیں ایک ہی یاد کرنا، وہ اگلے دن میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تھی۔ وہ گھر سے نکلتی کی دعا ہے، وہ سارے مسئلوں کا حل ہے، اس میں مجھے یاد کرانا میں بتاؤں گا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شارٹ کٹ مانگتے ہیں، شارٹ کٹ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بدھواں دا پنڈ بونگے نے لوٹیا سے، بدھواں دا پنڈ بونگے۔ ابھی میں کل مجھے کسی نے اس نے یہ متین بھیجتا ہے، اس نے بھیجا کہ ایک آدمی ہے لاہور میں، نیکیاں فار سیل ہے، نیکیاں بیچ رہا ہے، نیکیاں بیچ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے کو نیکیاں بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی ہیں، کسی کو اگر چاہیے تو مجھ سے بائی کر لے، بائی کر لے۔ اور لوگ بائی کر رہے ہیں۔ مزیداری کی بات یہ ہے، لوگ اس سے بائی کر کے دیکھو، آپ کا کوئی باؤ داد اوپر چلے گئے ہیں، ان کے پاس نیکیاں نہیں تھی، مجھ سے بائی کر کے بھیج دو، سینڈ کر دو، اور لوگ سینڈ کر رہے ہیں۔ مجھے اس نے ابھی متین نے کہا بھائی جان وہ لوگ نیکیاں اس سے خرید رہے ہیں، لیکن پولیس نے اس پہ 420 کا پرچہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا بالکل غلط گرفتار کیا پولیس نے، ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کو گرفتار کرو بے شرموں کو جو نیکیاں خرید رہے ہیں، ان سے جا کے ان پہ پرچہ ہونا چاہیے کہ تم اس لیول کے جاہل ہو، تمہاری جہالت میں تمہیں 2000 سال قید ہونا چاہیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نیکیاں خرید رہے ہیں۔ بتاؤ، شارٹ کٹ، لمبی بات نہ بتاؤ، ایک دن بتاؤ کوئی ایسا کہ جس نے ساری رات عبادت کر لیں، پھر پورا سال کیا کریں؟ چل۔ ایسا دین بتاؤ۔ جبکہ ہمارا دین کہاں شروع ہوتا ہے؟ ہمارا دین پیدائش سے شروع ہوتا ہے، موت تک جاتا ہے۔ اتنا سارا اسپین ہے، بس اس میں ذرا سا سمجھ کے زندگی ڈالو، جو کہا گیا وہ کر لو، وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تھوڑا سمجھ کے کر لو اس کو، جو کہا گیا وہ کر لو، کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں، آسان زندگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔